فرماتے ہیں کہ عمران کیماتی اور بزار نے بغداد میں 591 ہجری میں فرماتے ہیں ان دونوں نے کہا کہ ہم نے شیخ امام محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ جب ان کو یہ بات کہی گئی ہم آپ کے پاس تھے کہ آپ کے محی الدین نام پڑھنے کی وجہ کیا بنی، سبب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں فرمائے کہ ایک دفعہ حج کے لیے سن 511 ہجری میں، آج 1444 فرماتے ہیں کہ ہجری کا سلسلہ چل رہا، یہ سن 511 ہجری کا واقعہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے بغداد کی طرف ننگے پاؤں آیا اور ایک بیمار پر جس کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، فرمائے کہ دبلا پتلا تھا۔ اب یہ کون فرما رہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں بغداد کی طرف آیا اور یہاں سے ہم حج کے لیے جانا تھا، تو راستے میں ایک دیکھا آدمی پڑا ہوا ہے، دبلا پتلا کمزور ہے، اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں اس نے مجھے دیکھ کر کہا السلام علیک یا عبد القادر۔ فرماتے ہیں اس جو آدمی نیچے پڑا ہوا تھا اس نے مجھے کہا السلام علیک یا عبد القادر، میں نے اس کا جواب دیا، اس نے کہا آپ میرے قریب آئیں، میں اس کے قریب آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے فرمائے کہ اٹھا کے تھوڑا آسرا دے کے بٹھائیں، تو میں نے اس کو بٹھا دیا، تب اس کا جسم بڑھنے لگا، خود بخود جسم بڑھنے لگا اور اس کی صورت اچھی ہو گئی، اس کا رنگ صاف ہو گیا، اور میں اس سے ڈرا تو وہ کہنے لگا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو اس نے کہا میں دین ہوں، فرمائے کہ جو دین آج ہم جس دین کے پیروکار ہیں، اس نے کہا میں وہی دین ہوں، اور جیسا کہ آپ نے مجھے دیکھا تھا خستہ حال ہو گیا تھا، فرمائے لوگوں نے اسے کمزور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، فرمائے کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا، بے شک اللہ نے مجھے آپ کے سبب زندہ کیا، فرمائے اس وقت سے اس نے کہا آج سے آپ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے، یہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محی الدین کا لقب بھی دین نے عطا فرمایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑا اور جامع مسجد کی طرف آیا، تب مجھے ایک شخص ملا اور مجھے جوتی لا کر دی اور کہنے لگے، جب آپ آئے تھے تو ننگے پیر تھے، فرماتے ہیں مجھے ایک شخص نے جوتی لا کر دی اور کہنے لگا اے میرے سردار محی الدین، جب میں نماز پڑھ چکا تو لوگ میری طرف ٹوٹ پڑے، میرے ہاتھ کو چومتے اور کہتے تھے اے محی الدین، اس سے پہلے تو میرا نام محی الدین کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، میں کوئی جانتا تک نہیں تھا، آج تک مجھے کسی نے محی الدین کے نام سے یاد بھی نہیں کیا تھا، آج سب اچانک پکار رہے ہیں محی الدین، ارے جس نے دین کو زندہ کیا، فرمائے کہ وہ لال حسین کا لال ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہا آپ حسنی حسینی سید ہیں، فرمائے جو کام حسین علیہ السلام نے کیا، فرمائے آج وہی کام شیخ عبد القادر جیلانی نے کر دکھایا، اور فرماتے ہیں آپ کا مقام و مرتبہ، غوث کا مقام کیا ہے، اس کے متعلق علماء نے لکھا، بلکہ یہاں پہ وہی میں کیونکہ یہ روایتاً جو بات عرض کروں گا اس کی ذمہ داری، اور یہاں پہ فرماتے ہیں کہ شیخ عارف ابو عمر عثمان شریفینی اور شیخ صالح ابو محمد عبد الحق حریمی نے بغداد میں سن 567 ہجری میں کہا کہ ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی قطب
غوث سمدانی کو فرماتے ہیں کہ سنا وہ کرسی پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے یہ غوث کا مقام ہے، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اہل الارض شرقاً و غرباً، اے اہل زمین مشرق میں ہو یا مغرب میں، ویا اہل السماء، اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی پیدا فرمائی ہیں، تخلیق فرمایا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اور غوث پاک فرماتے ہیں انا مما لا تعلمون، اور میں بھی انہی میں سے ہوں جن کو تم نہیں جانتے، جن کو تم نہیں جانتے، یہ مقام غوث کا۔ اور فرماتے ہیں اے مشرق والو، اے مغرب والو، آؤ مجھ سے سیکھو، اے عراق والو، تمام حالات فرمائے میرے نزدیک فرمائے کہ ان کپڑوں کی طرح ہیں جو میرے گھر میں لٹکے ہوئے ہیں، ان میں سے جس کو چاہوں پہن لوں۔ فرمائے تم کو فرمائے کہ میرے بارے میں خیال رکھنا چاہیے، میں تم سب کے حالات کو جانتا ہوں۔ اور حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے غلام، 1000 سال تک سفر کرتا تو مجھ سے بات سنے، یعنی کہ اتنا سفر بھی ہو تب بھی مجھ سے بات آ کر سنے۔ اے غلام ایک کلمہ سن، ولایات، الولایت ہا ہونا، فرمائے ولایات یہاں پہ ہے، یعنی غوث اعظم کی فرمائے بارگاہ میں، الدرجات ہا ہونا، فرمائے کہ درجات جو ملتے ہیں تمہیں وہ بھی غوث اعظم کے پاس ہیں، اور فرمایا میری مجلس میں خلعتیں تقسیم ہوتی ہیں، ولایت کی خلعتیں تقسیم ہوتی ہیں، اور جس کو بھی ولی بنایا جاتا ہے فرمائے ولایت کی پوشاک پہنائی جاتی ہے، وہ غوث اعظم کے در سے ملتی ہے، غوث اعظم کے در سے ملتی ہے۔ اور فرمایا اللہ نے کائنات میں کوئی ایسا ولی پیدا نہیں کیا جو زندہ ہے وہ جسم کے ساتھ آتے ہیں غوث کی بارگاہ میں، اور جو اس دنیا سے چلے گئے وہ اپنی روحوں کے ساتھ حاضری دیتے ہیں غوث کی بارگاہ میں۔ اللہ نے غوث اعظم کو یہ مقام عطا فرمایا، غوث اعظم کو یہ مقام عطا فرمایا، اور اس لیے فرمایا کہ اگر پھر بھی یقین نہ آئے کہ غوث کا مقام کیا ہے تو پھر سن، فرمایا جب قبر میں جائے گا منکر نکیر آئیں گے تجھ سے سوال کرنے، تو منکر نکیروں سے پوچھ لینا غوث کا مقام کیا ہے وہ تجھے بتائیں گے، عبد القادر کا مقام کیا ہے وہ تجھے بتائیں گے۔ فرمائے کہ یہ مقام، یہ شان، یہ عظمت غوث اعظم کی ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی آپ فرماتے ہیں کہ تمام زمانہ آپ کے سپرد کیا گیا، اور یہاں پہ شیخ علی بن حیدی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے خلفاء میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ منبر پہ بیٹھے واعظ فرما رہے تھے، اور اسی دوران آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے عراق کا پورا علاقہ میرے سپرد کیا، عراق کا علاقہ مجھے دیا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد فرمایا آپ منبر پہ بیٹھے کلام فرما رہے تھے کہ لوگوں میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے عراق دیا گیا ہے، اب شرق سے غرب تک، زمین سے آسمانوں تک فرمائے جتنا کچھ ہے رب نے سارا میرے سپرد کیا ہے، میں اللہ کے رسول کا نائب ہوں، اللہ کے محبوب کا نائب ہوں اس کائنات کے اندر، یہ مقام میرے غوث کا ہے، اور یہ باتیں کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ باتیں کوئی فرمائے کسی کی سنی سنائی نہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ان بزرگوں کے نام لے کر سند کے ساتھ یہ باتیں عرض کرنی ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، تو یہ آپ کا تھوڑا سا شجرہ نسب بھی ہو جائے کہ پتہ چلے کہ کتنے واسطوں سے حضور غوث پاک
فرمائے کہ آپ امام حسن تک اور مولا علی تک جاتے ہیں، اور کتنے واسطوں سے آپ فرمائے کہ امام حسین سے مولا علی تک پہنچتے ہیں، اور فرمائے کہ والد ماجد کی طرف سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے والد کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے والد کا نام سید عبداللہ، اور سید عبداللہ کے والد کا نام سید یحییٰ الزاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے والد کا نام سید داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے آگے والد کا نام سید موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سید موسیٰ کے والد کا نام سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سید عبداللہ کے والد کا نام سید موسیٰ الجون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سید موسیٰ کے والد کا نام سید عبداللہ المہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سید عبداللہ آگے بیٹے ہیں سید حسن المثنیٰ کے، یہ میرے امام حسن کے بیٹے ہیں، یہ ان کے فرمائے بیٹے ہیں، اور سید حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، اور امام حسن بیٹے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے۔ تو اس حساب سے 11 واسطوں سے فرمائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے مولا علی تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے 14 واسطے آتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی سے مولا علی تک، امام حسین تک 13 واسطے، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی والدہ کا نام، اب یہ سلسلہ نسب آپ کی والدہ کی طرف سے فرمائے کہ آپ کی والدہ کا نام سیدتنا ام الخیر فاطمہ، اور ان کے آگے والد کا نام ہے سیدنا عبداللہ صومعی، یعنی حضور غوث پاک کے نانا جان کا نام عبداللہ صومعی، اور حضرت عبداللہ صومعی آپ بیٹے ہیں سید جمال الدین محمد کے، اور سید جمال الدین بیٹے ہیں سید محمود کے، اور سید محمود آپ بیٹے ہیں سید ابو العطا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سید ابو العطا عبداللہ بیٹے ہیں سید کمال الدین عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سید کمال الدین عیسیٰ آپ بیٹے ہیں سید علاء الدین محمد الجواد کے، اور آپ بیٹے ہیں سید امام علی رضا کے، امام علی رضا بیٹے ہیں سید فرمائے کہ امام موسیٰ کاظم کے، امام موسیٰ کاظم آپ بیٹے ہیں سیدنا امام جعفر صادق کے، اور امام جعفر صادق آپ بیٹے ہیں سیدنا امام محمد باقر کے، اور امام محمد باقر آپ بیٹے ہیں سیدنا امام زین العابدین امام سجاد کے، اور امام زین العابدین آپ بیٹے ہیں سیدنا امام حسین کے، اور امام حسین لخت جگر ہے مولا علی شیر خدا کے۔ تو اس حساب سے 14 واسطوں سے آپ کی والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب مولا علی تک جاتا ہے، اور 11 واسطوں سے والد کی طرف سے فرمائے کہ آپ کا سلسلہ نسب مولا علی تک پہنچتا، آپ حسنی حسینی سید ہے، اس لیے یہ مقام و مرتبہ جو آپ کو ملا رب کی بارگاہ سے فرمائے کہ یہ اسی گھرانے کا صدقہ ہے، اور یہ غوث کا مقام ہے کہ آپ کے صاحبزادے شیخ سیف الدین عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ غوث کا یہ مقام ہے، یہ جو آج مہینوں کے نام لیتے ہیں نا ہم، رمضان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، شوال کا مہینہ، اب ربیع الثانی کا مہینہ، فرمایا یہ مہینے بھی غوث کے پاس آیا کرتے تھے، یہ مہینے آتے تھے، اور یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ابو سعود ابو بکر حوض، شیخ ابو الخیر بشر بن محفوظ بن غنیمہ، شیخ ابو حفص عمر کمیانی، شیخ ابو العباس احمد اسکانی، اور شیخ سیف الدین عبد الوہاب بن شیخ عبد القادر جیلانی، یہ سب کے سب اپنے شیخ محی الدین جیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس جمعہ کے آخر دن میں 30 جمادی الاخری
اور 560 ہجری میں فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہم کو آپ باز فرما رہے تھے، تب ایک جوان خوبصورت صورت والا آیا، آ کے شیخ کے پاس فرمائے ایک طرف بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، تم کو سلام ہو، سلام ہو تمہیں، اور کہنے لگا میں ماہ رجب ہوں اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو خوشخبری سناؤں اور آپ کو خبر دوں کہ جو معاملات مجھ سے ہونے والے ہیں یہ مہینہ لوگوں پر بہتر ہوگا، یہ مہینہ لوگوں پر بہتر ہوگا۔ اور سیف الدین شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رجب کے مہینے میں نیکی کے سوا لوگوں نے کبھی برائی دیکھی ہی نہیں، اور جب اتوار کا دن ہوا اور وہ مہینہ گزر گیا تو ایک بد شکل والا شخص آیا اور فرماتے ہیں اس وقت ہم بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کر کہا اے اللہ کے ولی تمہیں سلام ہو، فرمائے تمہیں سلام ہو، میں شعبان کا مہینہ ہوں، میں شعبان کا مہینہ ہوں، آیا ہوں فرمائے کہ آپ کو خوشخبری نہ سناؤں، فرمائے آپ کو وہ امور بتاؤں جو میرے اس مہینے میں ہونے والے ہیں۔ بغداد میں بہت لوگ مریں گے، حجاز میں بہت پریشانیاں ہوگی، خراسان میں تلوار چلے گی، اور فرماتے ہیں شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹے ہیں بڑے، آپ فرماتے ہیں جیسے جیسے اس نے آ کر بتایا ویسے ہوا، اور بغداد میں بڑی بیماری آئی اور فرمائے خبر آئی کہ عرب میں بہت سارا فرمائے کہ پریشانیاں مسائل کھڑے ہو گئے اور خراسان میں تلوار چلی، شیخ چند روز رمضان شریف میں بیمار رہے، جب پیر کا دن ہوا اور 29 رمضان کی ہوئی تب بھی ہم آپ کے پاس تھے، اس دن شیخ کے پاس شیخ علی بن حیتی اور شیخ نجیب الدین عبد القاہر سہروردی اور شیخ ابو الحسن جوسکی، قاضی ابو یعلا محمد بن محمد برا، یہ تمام مشائخ موجود تھے۔ ایک شخص خوبصورت صورت والا باوقار فرماتے ہیں آیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا ولی اللہ، فرمائے کہ اے اللہ کے ولی آپ پر سلامتی ہو، میں رمضان شریف کا مہینہ ہوں، آپ کی خدمت میں اس بات کا عذر کرتا ہوا آیا ہوں جو مجھ میں مقدر ہے، اور میں آپ کو رخصت کرتا ہوں، یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے، یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے۔ شیخ نے اگلے سال کے ربیع الثانی میں آپ کا انتقال ہوا، اگلا رمضان نہیں پایا، تو رمضان نے یعنی مہینے نے آ کے یہ خبر دی حضرت میرا عذر قبول فرمائیں، اگلے سال اس مہینے سے آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو یہ شیخ فرماتے ہیں یہ تمام مہینے بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور شیخ عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو کرسی پر بیٹھے ہوئے بارہا یہ کہتے سنا، فرماتے تھے اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے پاس رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اور عذر کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائیں یا ان کو فاقہ ہو تو وہ ان سے کہتا ہے تمہارا کیا حال ہے، تم پر کیا گزری ہے، اللہ کے بندوں سے رمضان کا مہینہ بھی آ کے حال پوچھتا ہے، اور یہ مقام میرے غوث کا ہے۔ فرمائے تمام مہینے بھی آپ کے بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اور حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کے ساتھ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا، تو بس فرماتے ہیں جب ہم آپ کی قبر پر پہنچے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا شیخ معروف، آپ ہم سے 2 درجہ اوپر گزر گئے، یعنی بہت درجے آپ ملے آپ کو، آپ پہلے چلے گئے، اور پھر دوبارہ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تو شیخ نے پھر سلام کیا، السلام علیکہ یا شیخ معروف کرخی، فرمائے کہ آپ پچھلی دفعہ فرمایا تھا کہ آپ ہم سے 2 درجے آگے چلے گئے، اور جب دوسری بار آئے تو فرمایا آپ نے سلام کیا، اور سلام کے بعد آپ فرمانے لگے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرماتے ہیں کہ اب ہم آپ سے 2 درجے آگے ہو گئے۔ اور بس شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے جواب دیا، وعلیک السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو اے اپنے زمانے کے سردار، پر میں اس زمانے کے سردار آپ ہیں۔ حضرت شیخ علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیخ معروف کرخی نے قبر سے جواب دیا اور فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ آواز سنی، اور اس لیے حضرت ابو الحسن قرشی نے دمشق میں سن 613 ہجری میں فرماتے ہیں کہا کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، فرماتے تھے آپ منبر پہ بیٹھ کے کہ جب تم خدا سے کوئی حاجت مانگو، فرمائے کوئی دعا مانگو تو میرے توسل سے مانگا کرو، میرا وسیلہ دے کر مانگا کرو، جو بھی مانگو گے میرا رب عطا فرمائے گا، میرا رب عطا فرمائے گا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک تاجر تھا بغداد کا، شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ایک دن وہ، اور کہنے لگا حضرت میرے پاس 700 دینار کا مال ہے اور میں تجارت پہ جانا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو شیخ حماد نے فرمایا کہ آپ صاحب حال بزرگ تھے، کہنے لگے اے تاجر، تاجر کا نام تھا ابو المظفر حسن بن نجم بن احمد تاجر البغدادی، یہ تاجر تھا، اور شیخ حماد کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضرت میں جا رہا ہوں تجارت کے لیے جس میں 700 دینار کا مال ہے، تو فرمایا کہ اگر تم، شیخ حماد نے کہا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو قتل کیے جاؤ گے، تمہارا مال تم سے چھین لیا جائے گا۔ جب یہ بات سنی بڑے پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، اچانک وہاں سے نکلے اور راستے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی سے ملاقات ہو گئی اور فرمائے کہ ان سے بھی یہ عرض کیا کہ میں ابھی شیخ حماد کے پاس گیا تھا اور انہوں نے مجھے ایسے کہا، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا، پھر فرمایا کہ اے تاجر، فرمایا تم جاؤ تجارت کے لیے، تجھے بڑا منافع بھی ہوگا اور فرمایا تم واپس بھی آؤ گے، منافع بھی ملے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ تاجر اب سوچنے لگا، اب انہوں نے کہہ دیا تو میں اب جاتا ہوں۔ وہ تجارت کے لیے چلا گیا، جو 700 دینار کا مال لے کر گیا تھا وہاں 1000 دینار اسے ملے اور 300 دینار منافع بھی ملا، اور فرماتے ہیں منافع لے کر اور اس نے اپنا مال لیا اور ایک نہر پر گیا، وہاں پہ اس نے فرمائے کہ حاجت کی اور وضو کیا، اور اپنا جو مال تھا فرمائے کہ وہ وہیں پہ درخت سے کہیں پہ لٹکا کے کھڑا کر دیا تھیلی کو اور وضو کرنے لگا۔ جب وضو کیا، نماز پڑھی 2 رکعت، تو وہاں پہ وہ مال بھول گیا، واپس آیا اپنے خیمے میں اور وہاں آ کے سو گیا۔ اب خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ فرمائے کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا ہے اور سب کو مار دیا ہے، سب کا مال چھین کر لے گئے ہیں، اور خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ اسے بھی مار دیا اور اس کی گردن پر خون کے اثرات بھی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بات تھی، اب یہ تو سو رہا تھا، خواب کے عالم میں تھا، تو فرماتے ہیں جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو دیکھا گردن پہ فرمائے ہلکا سا نشان بھی تھا، خون کے اثرات بھی تھے، لیکن میں زندہ تھا اور مجھے میرا مال یاد آیا تو فوراً دوڑا، وہاں پہ دیکھا وہ مال بھی وہاں موجود تھا، میں اسے لیا اور واپس آیا، اور جیسے ہی بغداد آیا تو اب دل میں سوچا پہلے شیخ حماد کے پاس جاؤں یا شیخ عبد القادر کے پاس جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ شیخ حماد بزرگ ہیں، ان کے پاس جاتا ہوں، اور فرمایا ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اے ابو المظفر مبارک ہو تجھے، شیخ عبد القادر جیلانی نے تیرے لیے فرمائے 17 مرتبہ دعا کی، رب کی بارگاہ میں 17 مرتبہ دعا کی، اللہ نے تیرے مال کو تیرے نسیان کے ذریعے بچایا، اور فرمائے تجھے جو زندہ حالت میں موت آنی تھی اسے غوث اعظم کی دعا کے صدقے فرمائے خواب میں بدل دیا، وہ موت خواب میں آئی، وہ معاملہ خواب میں آیا جو تجھے ظاہر میں آنے والا تھا، اس لیے جلدی جا عبد القادر کے پاس،
فرماتے ہیں جیسے ہی میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا تو پہلے ہی آپ نے کہا ابو المظفر شیخ حماد نے تو تجھے کہا ہے نا 7 مرتبہ 17 مرتبہ، ارے میں نے تیرے لیے رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دعا مانگی، 70 مرتبہ دعا مانگی، پھر دعا مانگی، پھر دعا مانگی، اللہ نے تیری جو زندہ حالت میں موت تھی اسے خواب میں بدل دیا، اور جو تیرا مال تھا اسے تیرے نسیان سے بچایا، تو وہاں بھول گیا، اور تیری موت خواب کی حالت میں فرمائے کہ تبدیل کر دی۔ یہ میرے غوث کی ایک دعا کا صدقہ تھا، اللہ فرمائے کہ اولیاء اللہ کی دعاؤں کا صدقہ فرمائے کہ موت کو بھی زندگی میں بدل دیتا ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور جب ان اولیاء اللہ سے جو تعلق جوڑتا ہے فرمائے میرا رب ایسے انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے جو بانی ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو جوانی میں علم کلام سے بڑا لگاؤ تھا، علم کلام کے اتنے ماہر تھے، سینکڑوں کتابیں منہ زبانی یاد تھی آتی تھی۔ آپ کے چچا تھے، بڑا منع کرتے تھے کہ بیٹا فرمائے یہ علم کلام کا مسئلہ چھوڑ دے، اس کے اندر بہت سارے مسائل بھی ہیں، لہٰذا فرمائے اسے چھوڑ دے۔ آپ نہیں مانتے تھے، ایک دن کہنے لگے آؤ میں تمہیں بغداد لے کر چلوں شیخ عبد القادر کی بارگاہ، عبد القادر کی بارگاہ میں فرمائے تمہیں وہاں لے کر چلتا ہوں، اور ان سے جا کر ہم دعا کروائیں گے، ان سے فیض حاصل کریں گے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب ان کے آپ کی بارگاہ میں آیا تو فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے ملے، اور جب ملاقات کا وقت آیا تو میرے چچا نے کہا کہ حضرت فرمائے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اسے علم کلام کا بڑا شوق ہے، اس نے بڑی کتابیں یاد کر رکھی ہیں، میں اسے کہتا ہوں یہ علم چھوڑ دے، یہ نہیں چھوڑتا، قرآن حدیث کا علم سیکھے، فرمائے کہ یہ نہیں چھوڑتا اس علم کو۔ حضور غوث اعظم فرمائے غوث الثقلین آپ فرماتے ہیں اے شہاب الدین ذرا میرے قریب تو آؤ نا، آپ کا نام تھا عمر، فرمائے کہ عمر، اور فرمایا عمر ذرا میرے قریب آؤ، فرمائے قریب آئے تو آپ نے پوچھا اے عمر بتاؤ کون کون سی کتابیں یاد ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے ساری کتابوں کے نام لے کر بتائے، اور فرمائے کتابیں بتائیں یہ ساری مجھے منہ زبانی آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک نے ایسے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، فرمائے سینے پہ رکھا، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا عمر اب بتاؤ کون کون سی کتابیں یاد ہیں؟ فرماتے ہیں جتنی کتابیں یاد تھی سب سے میرا سینہ خالی ہو گیا، کوئی ایک کتاب کا نام بھی نہیں آتا تھا، کوئی کتاب مجھے یاد بھی نہیں تھی۔ کہا آج کے بعد فرمائے تو رسول اللہ کی حدیث پڑھے گا، قرآن پڑھے گا۔ فرماتے ہیں پھر آپ نے سینے سے لگایا، علم لدنی عطا فرمایا، اور شیخ علی بن حیدی فرماتے ہیں ایک دن میں نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھا، اور آپ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کٹورا ہے، فرمائے ٹوکری نما، فرمائے اسے بھرتے ہیں جواہرات سے اور ایسے پھینکتے ہیں، فرمائے کہ لوگوں میں روشنی پھیل جاتی ہے، اور پھر بھرتے ہیں، فرمائے پھر تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو میں نے قریب جا کر پوچھا جب ملاقات ہوئی شیخ شہاب الدین یہ کیا منظر ہے؟ کہا فرمائے کہ جو میرے شیخ نے فرمائے عبد القادر جیلانی نے جو دعا فرمائی ہے، جو علم عطا فرمایا ہے، شہاب الدین وہی علم تقسیم کر رہا ہے، یہ علم کا فرمائے نور ہے، یہ علم تقسیم ہو رہا ہے۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی سہروردیہ سلسلے کے ایک چمکتے ہوئے ستارے، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، عرض کیا حضور آپ سے کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ آپ نے جب دیکھا فرمائے نگاہ ہماری، فرمائے یہ برتن تو پہلے سے ہی صاف ہے، اور فرمائے کہ جو عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی عطا سے فرماتے ہیں کہ جو ان کی دعا سے جو علم عطا ہوا تھا اسی علم سے بہاؤالدین کا بھی پیالہ بھر دیا، فرمائے کہ یہ کمال، یہ عطا، یہ عزت، فرمائے کہ یہ عظمت جو ہے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی ہے۔ اور ایک دن فرماتے ہیں کہ شیخ صالح ابو المظفر اسماعیل بن علی بن فرمائے سنان حمیری زریرانی یہ بہت بڑے تاجر تھے،
اور ان کی زمین تھی وہاں پہ اکثر رہا کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں رہتے۔ اور حضرت شیخ علی بن حیدی رحمت اللہ تعالی جب بھی بیمار ہوتے تو فرماتے ہیں کہ وہ میری زمینوں میں آ جاتے، میرے مربے میں ڈیرے پہ آ جاتے، وہاں پہ آ کے میرے پاس رہتے تھے، جب تک صحت یابی نہ ہوتی وہاں پر کھلی ہوا میں میرے پاس رہا کرتے۔ ایک مرتبہ جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کی فرمائے کہ بیمار کرسی کے لیے عیادت کے لیے وہاں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں میری زمین میں 2 کھجوروں کے درخت تھے، فرمائے دونوں خشک ہو گئے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اب ان کو کاٹ دوں، فرمائے کہ اب ان کا کوئی فرمائے کام بھی یہاں پہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں جب حضور غوث اعظم وہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے وہاں پہ وضو کے لیے پانی منگوایا، اور ایک درخت کے فرمائے کے نیچے بیٹھ کر آپ نے وضو کیا، اور دوسرے درخت کے ساتھ آپ نے مصلی بچھا کے نماز پڑھی۔ جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے میں نے دیکھا دونوں درخت سرسبز ہو گئے اور ان کی کوپلیں نکل آئی، پھل نکلنے لگا، کچھ ہی دیر میں وہ پھل نکل آیا۔ ہم حیران تھے کہ یہ خشک درخت ہیں اور یہ کیسے زندہ ہو گئے۔ فرمایا کہ جب ایک اللہ کا ولی فرمایا جب جس کو رب نے غوثیت کے مقام پر، قطبیت اعلیٰ کے مقام پر فرمایا یہ رتبہ دیا ہے، جب وہ کسی خشک زمین پہ بھی جاتا ہے رب اسے بھی سرسبز کر دیتا ہے، سرسبز کر دیتا ہے۔ اور آخری واقعہ ایک فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے دور کے ایک بزرگ تھے احمد جام رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت کمال شخصیت تھے، یہ شیر پہ سواری کیا کرتے، اور فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو کوڑا ہوتا تھا، یہ کالا ناگ مشکی جو ہوتا ہے اس کو ہاتھ میں پکڑ کر رکھتے تھے، کوڑے کے طور پر استعمال کرتے۔ یہ بھی اللہ نے مقام دیا ہے کہ جنگل کے درندے بھی ان اولیاء اللہ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی کا واقعہ آپ نے بارہا سنا۔ ایک دن آپ کی والدہ کہنے لگی کہ جاؤ دیکھوں تو صحیح میرا بیٹا حبیب اجمی کہ یہ جنگل میں جا کے عبادت کرتا رہتا ہے، دیکھوں تو صحیح کیا کر رہا ہے۔ اور فرماتی ہیں آپ کی والدہ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا کہ جب میں نے جا کے دیکھا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، فرماتی ہے میرا بیٹا آرام سے سو رہا تھا اور ایک ناگ فرماتے ہیں منہ میں پتا لے کر فرمائے کہ ہوا دے رہا تھا، فرمائے کہ مشکی ناگ فرمائے کہ ہوا سے فرمائے پتے سے ہوا دے رہا تھا۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا ماں فرمائے جو اس کا بن جاتا ہے نا ساری کائنات اس کی بن جاتی ہے، تو جب اس کو راضی کیا اپنے مالک کو راضی کیا، وہ مالک راضی ہو گیا، پھر تمام مخلوق آپ کی غلام بن کر رہ جاتی ہے۔ شیخ احمد جام رحمت اللہ تعالی علیہ بہت کمال شخصیت تھے، اور جس علاقے میں بھی جاتے نا تو وہاں پہ پتہ کرواتے، یہاں پہ فرمائے کہ اللہ کا ولی فرمائے اس علاقے میں کس کی ڈیوٹی ہے، فرمائے کہ اس سے کہا جائے کہ میرے شیر کے لیے فرمائے کچھ ناشتہ کچھ کھانا پیش کیا جائے، تو شیر ایک گائے پوری کھا جاتا۔ اور فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں بھی جاتے تو وہاں کے ولی کو یہ حکم ہوتا تھا کہ ان کو یہ دیا جائے، اگر کوئی فرمائے کہ وہاں پہ نہ دیا جاتا تو ان سے ولایت سلب کر لیتے۔ یہ بھی ایک مقام ہے ولایت کا۔ ولایت کے اگر اس تفصیل میں جائیں تو بہت بڑا وقت درکار ہے۔ 110 درجے جو حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے، ولایت کے 110 درجے ہیں۔ اور شیخ احمد جام رحمت اللہ تعالی چلتے ہوئے آپ ایک مرتبہ بغداد آ گئے، تو اس وقت تک آپ کی ملاقات شیخ عبد القادر جیلانی سے نہ ہوئی تھی، تو وہاں پہ آ کے کہا کہ اس علاقے میں کون ہے جو فرمائے کہ ولایت کے مقام پر ہے، آپ فرماتے ہیں ان کے پاس جاؤ اور پتہ کر کے میرے شیر کے لیے کھانا لے آؤ۔ تو لوگ فرمائے کہ دوڑتے ہوئے آئے، اور اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مدرسے میں بچوں کو درس حدیث پڑھا رہے تھے، تو وہاں پہ آ کے ان کے خلفاء نے کہا حضرت آپ اس علاقے کے بڑے ہیں، لہٰذا ہمارے بزرگ آئے ہیں، ان کا شیر ہے ان کے لیے ناشتہ دیا جائے۔ فرمائے گائے، آپ نے فرمایا ساتھ میں ہی ہمارا بانا ہے، یہاں سے فرمائے کہ لے جاؤ گائے، آپ فرمائے کہ وہ لے کر چلے گئے۔ تو آپ کے خلفاء نے شاگردوں نے کہا حضرت آپ کی بارگاہ میں آئے اور گائے لی چلے گئے، آپ نے ان سے پوچھا تک نہیں ہے کون ہو، کون آیا ہے، کہاں سے آئے ہیں؟
فرمایا کہ کوئی بات نہیں، انہیں جانے دو جانے دو۔ جب وہ آگے چلے گئے تو آپ کے باہر لنگر خانے کے باہر ایک کتا اکثر رہا کرتا تھا، جو فرمایا کہ وہاں پہ ہڈیاں چنتا اور اپنا گزر کرتا تھا۔ تو جب وہاں پہ وہ کتا سامنے سے دروازے کے سامنے گزرا تو شیخ نے وہاں سے آواز دی، یا فرمائے کہ اے کتے، فرمائے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو دیکھ نہیں رہا؟ فرمائے وہ ہمارے باڑے سے گائے لے کر جا رہے اور تو یہاں پہ دیکھ رہا ہے؟ اس نے فرمائے زبان حال سے جواب دیا۔ اب اس واقعے کو کوئی یہ کہے گا کہ افسانہ ہوگا، تفریح الخاطر کے اندر فرماتے ہیں علامہ عبد القادر اربلی نے لکھا ہے، جو اس دور کے فرمائے کے بزرگ ہیں، سن 511 فرمائے 500 ہجری کے بزرگ ہیں، اور فرماتے ہیں انہوں نے آج سے 950 سال پہلے فرمائے یہ واقعہ لکھا تھا، اور فرماتے ہیں کہ کتا اپنی زبان حال سے کہنے لگا، حضور آپ نگاہ کر دیں تو پھر میں جا کے دیکھتا ہوں یہ کرتے کیا ہے گائے کے ساتھ۔ فرماتے ہیں جب یہ گائے لے کر گئے اور احمد جام رحمت اللہ تعالی اپنے خیمے میں بیٹھے تھے تو خلفاء نے جا کے بتایا حضرت ہم گائے لے کر آئے۔ تو وہاں پہ ایک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بھی تھا، تو اس نے کہا آپ گائے تو لے کر آئے ہو لیکن ذرا دیکھا نہیں ہے گائے کے پیچھے کتا بھی آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس شیر ہے، یہ کتا کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا کرے گا، پر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ جن کا بھیجا ہوا ہے وہ ضرور کچھ کریں گے، وہ ضرور کچھ کریں گے۔ اور فرمایا اب ادھر سے کتا آیا، ادھر سے فرمائے کہ شیر کو چھوڑا، اب گائے پر حملہ کرنے کے لیے جب شیر کو چھوڑا کتے نے، اب علامہ عبد القادر اربلی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ کتے نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے بغداد کی طرف نگاہ کر کے فرمائے اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا حضرت اب مقابلے کا وقت آ گیا ہے، ذرا نگاہ فرما دیں۔ ادھر سے شیر نے چھلانگ لگائی اور ادھر سے کتے نے، فرمائے کتا جا کے شیر کو یہاں سے پکڑتا ہے اور اس وقت چھوڑا کہ جب شیر بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا، شیر کے پاس اتنی ہمت اور سکت نہ رہی تھی، تو یہاں پہ علماء نے لکھا عبد القادر اربلی کہتے ہیں ارے یہ کتے کا کمال نہیں تھا، فرمائے بھیجنے والے کا کمال تھا، جو پیچھے بھیجنے والے تھے یہ ان کی نگاہ تھی، فرمائے یہ ان کی نگاہ تھی۔ شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالی یہ بھی آپ کے دور کے بزرگ تھے، ایک دن مجلس واعظ میں بیٹھے ہیں، بیان فرما رہے اور اپنے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ اس کائنات میں فرمائے کہ مجھ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ اپنے خلفاء میں جب یہ بات کہی تو آپ کے خلفاء میں ایک بندہ شیخ عبد القادر جیلانی کے فرمائے کہ خلفاء میں سے بیٹھا تھا، تو وہ وہیں پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگے اے عبد الرحمن، فرمائے شاید تم نے فرمائے کہ میرے شیخ سے ملاقات نہیں کی ہے، ملاقات نہیں کی ہے، وہ تو اس وقت اولیاء اللہ کے فرمائے تمام اولیاء کے سردار ہیں اور قطبیت کا تاج ان کے سر پر ہے۔ تو شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالی کہنے لگے میں 40 دن تک، ایک روایت میں، دوسری روایت میں ہے کہ 40 سال تک قدرت کے دروازے پہ کھڑا تھا، تو میں نے وہاں پہ تو کبھی عبد القادر کو نہیں دیکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ ان کا مقام کیسے بلند ہے، کہا ٹھیک ہے تم پھر بھیج کر بغداد میں اپنے خلفاء کو بھیج کر پتہ کرواؤ۔ ادھر سے 3 خلفاء کو بھیجا، ادھر سے جب یہ روانہ ہوئے ادھر سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ 2 خلفاء اور کو فرمایا آپ کے ساتھ بھیجا، جاؤ عبد الرحمن تفسونجی کے خلفاء آ رہے ہیں، انہیں لے کر واپس جاؤ۔ آپ فرمائے کہ علی بن حیتی فرمائے جا کے عبد الرحمن تفسونجی سے کہنا تو قدرت کے دروازے پہ تو کھڑے رہے، دروازے کے سامنے جو ہو، کمرے کے اندر جو ہو وہ تو نظر آتا ہے، اور جو دروازے کے اوپر ہو فرمائے وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اے عبد الرحمن، فرمائے کہ پچھلی رات میں 12,000 اولیاء کو فرمائے کہ خلعتیں فرمائے ولایت کی پوشاکیں تقسیم کی گئی ہیں، ان میں تیرا بھی نام تھا، تجھے جو فرمائے پوشاک پہنائی گئی تھی وہ سبز رنگ کی تھی۔ یہ ساری کی ساری 12,000 فرمائے کہ جو خلعتیں رب نے عطا فرمائی ہیں حضور کے صدقے عبد القادر کے ہاتھوں سے آئی ہے، عبد القادر کے ہاتھوں سے آئی ہے۔
تب جب فرمائے یہ پیغام ملا شیخ عبد القادر جیلانی کا، اس وقت فرمائے کہ شیخ عبد الرحمن تفسوری رحمۃ اللہ تعالی آپ کھڑے ہوئے اور سر جھکا کے کہا عبد القادر اولیاء کے تاجدار ہے، عبد القادر قطبیت کے مقام پہ فائز ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں۔ اس لیے میرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، فرمائے کہ تمام اولیاء جن کو اللہ نے ابھی زندگی دی ہے وہ میرے در پہ حاضری دیتے ہیں، اور فرمائے جو اس دنیا سے چلے گئے فرمائے کہ وہ اپنی روحوں کے ساتھ فرمائے کہ میری بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہ مقام قطبیت و غوثیت ہے، یہ مقام رب نے عطا فرمایا غوث اعظم عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کو۔ اس لیے آپ نے بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کر یہ جملہ کہا تھا، وَيَخْلُقُ، لوگوں سنو، فرمائے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَخْلُقُ، وہ تخلیق کرتا ہے مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزوں کو فرمائے جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو، اور فرمایا جانتے ہو فرمائے وہ چیزیں کون سی ہیں، انا مما لا تعلمون، میں بھی انہی میں سے ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ مقام، یہ رتبہ، یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت غوث اعظم کی ہے جو رب نے عطا فرمائی ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے تمام کائنات کو میرے سامنے ایسے کر دیا جیسے ایک جو کا دانہ ہو، میں پوری مخلوق کو ایسے دیکھتا ہوں۔ یہ مقام قطبیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین غوث اعظم کی سچی اور پکی محبت ہمیں عطا فرمائے، آپ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک بات آخری عرض کرتا چلو، کیونکہ آج کل یہی سمجھا جاتا ہے، آج لوگ نفرت بھی ان باتوں سے کرتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کی خاص کر غوث اعظم کی 11ویں پکاتے ہیں اور لنگر پکاتے ہیں، بس لنگر کی حد تک جانتے ہیں کہ وہ اولیاء کے پیر ہیں اور ان کا مقام پر میں کتنا بلند ہے یہ ہم تم نہیں جان سکتے۔ ہاں اتنا ضرور عرض کرتا چلوں کہ غوث اعظم صرف پیر نہیں تھے، صرف پیر نہیں تھے کہ ان کو پیر کی حد تک جانا جائے، غوث اعظم وقت کے محدث بھی تھے، حدیث کے بڑے عالم تھے، وقت کے مفتی بھی تھے، وقت کے قرآن کے عالم بھی تھے، قرآن کے قاری بھی تھے۔ فرمائے کہ آج ہر کوئی غوث اعظم کو غوث اعظم کے نام سے جانتا ہے، عبد القادر کے نام سے جانتا ہے، محی الدین کے نام سے، یہ تو کہا جاتا ہے پیران پیر دستگیر کے نام لکھے جاتے ہیں۔ آج اولیاء فرمائے کہ غوث اعظم کو فرمائے کہ عالم دین مفتی اعظم فرمائے کہ یہ کیوں نہیں کہا جاتا، محدث اعظم کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اولیاء کرام کے فرمائے کہ جو ان کے حالات زندگی تھے ان کو چھپا کر صرف ان چیزوں کو سامنے رکھا جن میں ان کا اپنا مقصد تھا، مقصد حاصل کرنا۔ اگر کوئی اس مقصد کے تحت کہ اولیاء کے نام پر فرمائے لوگوں کی جیبیں خالی کی جائیں، اولیاء کے نام پر لنگر پکا کے لوگوں کو بس اسی کام پہ لگایا جائے، یہ غلط ہے۔ کیا اولیاء کرام سے محبت رکھنے والے، غوث اعظم سے محبت رکھنے والے ارے بچپن سے لے کر اپنی زندگی ظاہری کے آخری ایام تک فرمائے تاریخ میں ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے فرمائے جس میں غوث اعظم کی ایک نماز رہ گئی ہو، اور آج نماز پڑھتے نہیں، فرمائے نماز کے قریب نہیں آتے ہم، فرمائے نماز تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جب 11ویں آتی ہے تو 10 دیگیں پکا دی جاتی ہے، ایسا قطعاً بھی فرمائے کہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، ایسی 11ویں کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، ایسی محفلیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن یہ تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی۔ ہاں غوث اعظم سے محبت رکھتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنا، میں نے آپ کو بارہا مرتبہ یہ بات عرض کی تھی۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم آپ رات کو آرام کرنے کے لیے اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواہش ہوئی کہ تھوڑی دیر آرام کرو، میرے نفس نے یہ خواہش کی تو میں اوپر سیڑھی چڑھنے لگا کہ اپنے اوپرلے مکان پہ جا کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں۔ جب میں نے سیڑھی پہ قدم رکھا تو اندر سے نفس کی یہ آواز آئی، چلو آج تو تھوڑی دیر کے لیے سکون ملے گا۔ فرماتے ہیں میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا، ایک پیر نیچے تھا دوسرا اوپر تھا، اور وہیں پہ میں نے اپنے نفس سے کہا اے فرمائے خواہش نفس، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے سکون ملے، تجھے آرام ملے، تو اب الحمد سے لے کر
वन्नास तक यही पे खड़ा होके इसी हाल में एक पाँव नीचे एक ऊपर है, पूरा कुरान खत्म कर ले फिर तुझे आराम भी दूंगा। गौसे आजम फरमाते हैं मैंने वहीं पे खड़ के पूरा कुरान खत्म किया। आज आप अपने अपने दिल से पूछे, गौसे आजम से मोहब्बत तो हम करते हैं, उनके नाम की 11वीं तो पकाते हैं, लंगर भी खाते हैं, क्या कभी रोजाना बैठकर 1 से 12 कुरान भी पढ़ते हैं? पर मैं इतनी फुर्सत नहीं है हमारे पास, क्या पंचगाना नमाज हम रोजाना पढ़ते हैं? ये तो हमारे पास वक्त नहीं है। फिर गौसे आजम से मोहब्बत का दावा झूठा है, पर मैं औलिया से मोहब्बत का दावा झूठा है।